ساتھ اس وقت بلال قادری صاحب موجود ہیں. یہ ٹی ایل پی کے چیف الیکشن کمشنر ہے. بقول ان کے وکیل کے کہ ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا اور پھر 3 مئی اور مئی کے مہینے میں ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا گیا اور اس وجہ سے ہمارے جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے وہ لیٹ ہوئے. ہمارے ساتھ بلال قادری صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. بلال قادری صاحب, آپ تو باہر آ گئے, کوئی آپ کو اپنے مرکزی امیر کے حوالے سے کوئی خبر ہے؟ ان کے جو بھائی ہیں وہ اس وقت کدھر ہیں؟ باقی جو آپ کی قیادت ہے, روپوش ہے, قید ہے, اغوا ہے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ آپ کے ایک سوال سے پہلے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جب کروانے تھے تو مجھے مرکز نے, میں چونکہ کل وقتی جو ہوں الیکشن کمشنر ہوں, اور میں نے اپنے امیر صاحب کو ایک لیٹر لکھا, اس میں انہوں نے مجھے اجازت دی اور مجھے اختیارات دیے گئے کہ میں ان کے تمام جو اختیارات ہیں وہ میرے پاس آ گئے اور میں اس کے تحت الیکشن کروا کے کاغذات جمع کروا سکوں. میں نے اس سارے پروسیس کو فالو کیا. اب اس کے بعد جب سے مجھے اریسٹ کیا گیا, اس کے بعد نہ ہمیں پتا ہمارے امیر صاحب کدھر ہیں, نہ انس بھائی کا پتہ ہے, نہ کسی اور اراکین شورا کا. کافی لوگ ہمارے, کچھ لوگ تو وہاں موجود تھے جیل میں. علامہ فاروق الحسن صاحب جیل میں قید ہیں, رضوان سیف صاحب رکن شورا وہ وہاں پر موجود ہیں, کچھ ہمارے ضلع کے اراکین موجود ہیں. باقی تمام لوگ جو ابھی باہر ہیں ان سے تو ہمارا رابطہ ہے. جو امیر صاحب ہیں اور جو نائب امیر ہیں وہ ان کو سزا دے دی گئی ہے, ان سے ہمارا بالکل ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اختیارات میرے پاس ہیں, اب میں ایک ذمہ دار ہوں اور اختیار میرے پاس ہیں, تو میرے اختیارات کو قبول کیا جائے. اب میں جس کو, جو امیر صاحب نے مجھے اختیارات دیے ہیں, کلی اختیار دیے ہیں, اس اختیار کو قبول کر کے میں جس کو فوکل پرسن مقرر کروں یا میں جس کو وکیل پیش کروں, اس کے وکالت نامے بھی قبول کی جائیں اور فوکل پرسن کو قبول کیا جائے اور ہماری آواز کو سنا جائے. اچھا, مرکزی امیر کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں, آپ کے سپورٹرز جاننا چاہتے ہیں, آپ کے چاننے والے جاننا چاہتے ہیں, کیا وہ خیر و عافیت سے ہیں, کہاں پر ہیں, کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, 13 اکتوبر تک تو ہمیں پتا تھا کہ وہ خیریت سے ہیں. 13 اکتوبر کے بعد جو حالات ہوئے, جس طریقے سے گولیاں چلائی گئیں, شہادتیں ہوئیں, اس کے بعد سے لے کے آج تک ہمیں نہیں پتا. پاکستان چونکہ دنیا کی نمبر 1 ہمارے پاس ایجنسی موجود ہے, دنیا کی بہت اسٹرانگ فوج ہمارے پاس ادارے موجود ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے کچھ چھپ سکے پاکستان میں. تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ اداروں کے پاس ہمارے لوگ ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے باقاعدہ ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا گیا, لیکن وہ اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا. ابھی تک عدالت سے ہمیں یہ ان کی بازیابی کے لیے جو ہم نے درخواستیں جمع کروائی ہیں, جو نوٹس کیے ہیں, اس کے اوپر سماعت نہیں کی, بلکہ اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی بازیابی کے لیے درخواست کی دی جائے اور 9 مہینے تک اس کو سنا نہ جائے. اگر سنا جائے تو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرے. تو ہماری گزارش ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں ان کو جو ہے نا منظر عام پر لائے. بلال صاحب, آپ کو اپنی جماعت کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے اب آپ سرگرمیاں اپنی نہیں کر سکتے, آپ کی قیادت جو ہے وہ قید ہے, آپ کو کوئی مستقبل اپنا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے, وہ ایکسپٹ نہیں ہوتے, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنی پارٹی کا مستقبل اور آپ کے اوپر کیا کوئی پریشر ہے, کیا کوئی اہم شخصیات آپ سے رابطے میں ہیں؟ جی دیکھیں, جہاں تک پریشر کی بات ہے تو پریشر تو ہم کسی کا بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. کوئی ہم سے ناجائز بات نہیں کروائے گا. ہم پاکستان آئین اور قانون کے تحت چلنے والی جماعت ہے. یہ انشاءاللہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اس طریقے سے حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی اور تحریک کا جو ہے نا جی وہ مستقبل روشن ہے, عیاں ہے. اور اسی وجہ سے لوگ خائف ہیں کہ پنجاب میں پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے. آپ الیکشن کا رزلٹ اٹھا کر دیکھیں کہ ہمارے رزلٹ کی وجہ سے کون لوگ پریشان ہیں. اسی لیے جو نمبر 1 جماعت تھی اس کو 47 نمبر کے تحت ہٹایا گیا, اور پھر جب ہمارے رزلٹ روکے گئے, ہمارے رزلٹ میں فورجری کی گئی, تو وہ ہم سے زیادہ خائف ہے. چونکہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری جو جنگ ہے وہ سسٹم کی جنگ ہے اور وہ انہیں قابل قبول نہیں. آپ نے دیکھا کہ فوکل پرسن جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ان کے وکیل, ان کے چیف الیکشن کمشنر ہم سے بات کرتے نظر آئے. جو کیس کا فیصلہ ہے وہ محفوظ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے. پہلی جماعت جو ہے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا, پی ٹی آئی کا ذکر کرتے نظر آئے کہ ان سے بھی انتخابی نشان لیا گیا, اور ہم تیسری بڑی جماعت ہے. 29 لاکھ ووٹرز کا جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ 29 لاکھ ووٹرز ان کے پاکستان میں موجود ہیں, تو ان کو بھی سیاسی ماحول ملنا چاہیے. اور ان کے جو امیر جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے, لاپتہ ہیں, کن کے پاس ہے, اس حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کرتے نظر آئے.